ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال حسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس تائرانہ نگاہ پر ہم نے یہ خوشی تو ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ بجٹ کے بعد جو کہ ایک عام سی بات ہے، کہاوت بھی ہے اور تقریباً اس میں سچائی بھی ہے کہ 2024-25 کے جو وفاقی بجٹ آیا، وہ بجٹ یقینی طور پر IMF کی ہدایت کے مطابق آیا، جو انہوں نے نکات دیے اس نکات کے مطابق آیا، اور بقول ایک عام آدمی کے کہ سانس لینے پر جو ٹیکس نہیں ہے، اس کے علاوہ تو تمام چیزوں پر ٹیکس لگ گیا۔ اس کا رد عمل یہ آیا کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، وہ ان ٹیکسز کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، اس لیے کہ ان ٹیکسز میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جو خاص طور پہ بنیادی چیز جو کہ بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس عائد کر دیا گیا کہ ایک عام آدمی کی سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ ہر آدمی بجلی کے بل کو ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا ہے کہ اسے روٹی چاہیے یا بجلی کے بل ادا کرے، اسے دودھ چاہیے، اسے چاول چاہیے، اسے چینی چاہیے، اسے خود اشیاء خور و نوش کی چیزیں چاہیے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اگر ٹیکسز کا نفاذ کیا تو اس ٹیکسز کے نفاذ سے ایک عام آدمی اتنے زیادہ بری طرح متاثر ہوا ہے کہ ملک کے اندر ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت اسلامی نے اسی ایشو کو بنیاد بنا کر بجلی کے مسئلے کو اور IPVs کے مسئلے کو لے کر دھرنا دیا ہے، اور اسلام آباد اس وقت تقریباً جو ہے شہر بند ہے۔ اسی طرح PTI ہے، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ ہے، اسی طرح دیگر جماعتیں ہیں، وہ بھی IPPs، بجلی کے بل اور دیگر جو مسائل اس پہ جو ہے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم پاکستان کے شہری، لیکن جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں جنہیں ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، نان ریزیڈنٹ پاکستانی، جس میں کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر پاکستان کے وہ شہری موجود ہیں، وہ یا تو نوکری کر رہے ہیں یا وہ تجارت کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ اپنے ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے پریشان ہیں۔ ریمیٹنس جو کہ وہ بھیج رہے ہیں، ان ریمیٹنس کو بھیجنے کی شرح بھی ہر ہفتے، ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹس آتی ہیں، ان رپورٹس کے اندر کبھی کبھی 2.5%، کبھی 3%، کبھی 5% اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے حالات پہ اتنے ہی پریشان ہیں جتنا کہ آج ہم ملک میں رہنے والے پاکستانی پریشان ہیں۔ تو آج اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ سے ایک اوورسیز پاکستانی کو بھی اپنے پروگرام میں شریک کریں گے وائے اسکائپ، اور دیکھیں گے کہ ان کے اپنے کیا خیالات ہیں، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی صورتحال چل رہی ہے، یہ تمام کی تمام صورتحال سے وہ کتنی زیادہ متاثر ہیں یا ان کے کیا مشاہدات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان صاحب کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میرے ساتھ آج اکلوتے مہمان ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، وہ جناب SM نقی صاحب ہیں۔ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ونٹرلینڈ کے، اور سماجی رہنما بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ پتہ چلوں کہ MPA کے لیے، رکن صوبائی اسمبلی کے لیے انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا 2024-25 کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تھینک یو SM نقی صاحب فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان آج ہوں گے اسکائپ پہ ہوں گے، اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کامران فریدی صاحب۔ کامران فریدی صاحب میرے ساتھ اسکائپ پہ ہوں گے امریکہ سے، یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان کے بھی ہم خیالات کو سنیں گے۔ یقینی طور پہ کامران فریدی صاحب مجھے سن رہے ہوں گے۔ تھینک یو کامران فریدی صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ کامران فریدی صاحب کو آواز میری آ رہی ہوگی؟ بہرحال پروڈیوسر صاحب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ چلیں کہ بہرحال ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور SM نقی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی SM نقی صاحب، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت بہت خراب حالات چل رہے ہیں، پاکستان کے معیشت کا حال برا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ بھی ایسا آیا ہے، جبکہ بجٹ میں ہم لوگوں کو انہیں شامل بھی نہیں کیا، IMF نے جو بولا اس پہ عمل کیا نہیں۔ مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، مطلب روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ بجلی کا بل اتنا دے رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں سے زیادہ تو بل ہے، وہ کچھ کھائیں پیئیں، بچوں کی فیسیں دیں، کرایہ دیں، کیا کریں؟ اگر آپ ٹائم پہ نہیں بھرتے تو
کاٹ جاتے ہیں. مطلب اس قدر گرمی 50-55 اس وقت چل رہی ہے سینٹی گریڈ, اس کے باوجود یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک دن آپ کا ڈیلے ہوگا, نہیں کر پاتا بعض وقت پیسے وہ کاٹ جائیں گے. 3 دن لائٹ نہیں آ رہی ان کے گھروں میں, پریشان ہے, اس لیے پیسے نہیں ہیں بجلی ادا کرنے کے بل کے. تو اس وقت بہت خراب حالات ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں, عوام اس وقت بہت پریشان ہے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے جو بنائے سلسلہ کے تاکہ سروائیو کر سکے عوام. آپ تو مطلب یہ کہ حکمراں جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ایم پی اے کے لیے بھی آپ میں پی ایس 125 سے لڑا ہوتا ہے. 125 سے جی جی صوبائی اسمبلی کے لیے. جی صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کا تو بہت زیادہ قریبی واسطہ بھی ہے جو ہماری حکمران اس وقت سندھ کے اندر ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی ایک خود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت کا حصہ ہے. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی پارٹی پہ ایسا کیا دباؤ ہے کہ وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے, وہ آئی ایم ایف کے فیصلے کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے. آئی ایم ایف نے اتنا جکڑ لیا ہے پاکستان کو کہ اس میں رہا ہی نہیں, ان کے اس میں پریشان حال ہے, جو بول رہے ہیں وہ کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہر چیز, پیٹرول دیکھیں کہاں چلا گیا, مطلب اینڈ ہو گیا. ابھی الیکٹرک کا بل اور مزید 7 روپے کر دیا ہے, پہلے ہی اتنا جی بالکل صحیح کہہ رہا, پھر بڑھا دیے 7 روپے. اگست کے بل جو اور زیادہ آئیں گے لوگ, بہت زیادتی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی دیکھیں جو حالات اتنے سال سے خراب ہو گئے, ایک دم تو صحیح نہیں کر سکتی, کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہوتا ہے. اب کے ایم سی واٹر بورڈ بھی پیپلز پارٹی کے انڈر میں ہے, تو آپ دیکھیں کام بھی ہو رہا ہے اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں. شہر کے حالات سے مطمئن ہیں آپ کے اس وقت؟ تو میرے خیال پہ آپ کے جماعت کے ہی مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں, میئر صاحب, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کراچی کے حالات سے آپ مطمئن ہیں کہ مطلب کراچی میں کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں کام اس وقت سینٹرل میں تو ڈاکٹر عاصم صاحب نے بہت کام کیا ہے. آپ نے دیکھا سینٹر میں جتنی روڈیں 30 سال سے نہیں بنی تھی وہ بنا دی, کئی روڈیں کئی جگہیں, اور بہت زبردست سینٹر کو بہتر کیا ہے. اسی طرح مرتضی وہاب صاحب جب سے آئے وہ لگے ہوئے ہیں, دن رات کوشش کر رہے ہیں. جو 20-30 سال سے بگڑا ہوا تھا ایک دم تو نہیں صحیح ہوگا, ٹائم لگے گا اس میں, لیکن کام ہو رہا ہے. ابھی محرم سے پہلے بہت سے علاقے ہیں روڈیں ٹوٹی ہوئی تھیں, اس پہ کام کیا. الیکٹرک لائٹ کی پرابلم تھی, کافی حد تک کنٹرول کیا. اچھا میرے ساتھ اس وقت جو ہے کامران فریدی صاحب بھی جو ہے وہ اسکائپ پہ رابطہ ہو چکا ہوں سے. السلام علیکم کامران فریدی صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں نا, ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کامران صاحب ابھی ہم ایس ایم نقی صاحب سے جو میرے پاس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہم یہی بات کر رہے تھے, اور میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ صورتحال جو انارکی کی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ اللہ نہ کرے کہ سول نافرمانی ہو, لیکن آپ ایک اوورسیز پاکستانی جو کہ امریکہ میں اتنی دور بیٹھا ہوا ہے, وہ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے حالات کو؟ جی تو بلال بھائی پہلے بات تو یہ کہ ہمارا دل تو وہیں لگا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, اور بہت زیادہ جتنے امریکہ میں اور بھی دنیا میں جتنے لوگ پاکستانی ہیں وہ معاشی اپنی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ٹریول کرتے ہیں, اتنا دور ملک سے رہتے ہیں. ہمارے جو قربانی ایک بچہ دیتا ہے وہ جاتا ہے, اس کے بعد وہ کام کرتا ہے اور وہ گھر چلاتا ہے اپنا. اب یہ جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے, اور یہ پہلی دفعہ اتنی خطرناک, مجھے تقریباً 27-28 سال زیادہ عرصہ ہو گیا باہر, اور دنیا کے اور ملکوں میں کام کیا, ابھی اس وقت میرے رہائش امریکہ میں. تو ہمارے یہاں ہمیں پیسہ تو واپس وہیں بھیجنا ہوتا ہے نا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب جو وہاں مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ابھی جو پہلے جو کام ہمیں جو 500 یا $1000 جو بھیجنے والا تھا, اس کے لیے ممکن تھا ایک عام آدمی جو کام کرتا ہے نارمل تقریباً $1000 تقریباً بھیجتا تھا پاکستان. اب وہ $1000 سے زیادہ, اب وہاں سے فرمائشیں بڑھ گئی کہ بھائی ہمارے تو خرچے بل پورے نہیں ہو رہے ہیں, بجلی کا بل اتنا زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے وہ گوشت آٹا دال سب چیز میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ممکن نہیں ہوتا. اب یہاں پر بھی آپ یہ سوچیے گا کہ یہاں بھی انفلیشن تو یہاں پر بھی ہے, تو یہاں پر بھی مہنگائی ہوئی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن جب ہم یہاں پہ انفلیشن کو کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ بھیجتے ہیں, وہ پورا نہیں پڑتا وہاں پر. وہ ایسے بہت یہ سمجھے کہ, اور ایسا بھی کہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی گھر, کئی لوگ ہیں جو 2-3 گھر چلا رہے ہوتے ہیں, 2-3 جگہ. اب وہ اس کے لیے وہ معاملہ یہاں سے پیسے بھیج کے گھر چلانے والا ممکن نہیں ہے. اچھا, جو ایک پاکستان میں رہتے ہوئے یقینی طور پہ پاکستان میں اپنے جوانی گزاری, تو پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عام آدمی کو زیادہ اسٹرگل کرنا ہوتا ہے, یا ایک عام طور پہ جو اوورسیز پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک جاتے ہیں, تو وہ پاکستانی جب کام کرتے ہیں, چاہے وہ تجارت کرتے ہیں یا وہ نوکری کرتے ہیں, انہیں وہ اسٹرگل زیادہ کرنا پڑتا ہے, یا ملک پاکستان کے اندر اسٹرگل کم زیادہ ہے, یا اوورسیز میں زیادہ ہے اسٹرگل؟ میرا خیال ہے کہ جو باہر لوگ جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا قول ہے یہاں پر کہ جب امریکہ ڈالر دیتا ہے تو وہ خون بھی نکالتا ہے آپ کے رگوں سے. بے شک ڈالر فری میں نہیں دیتا, یہ خون نکال کے لیتے ہیں باقاعدہ. آپ کی جو کاسٹ ہے
یہاں ڈالر دینے کی. یہاں محنت بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایوریج جو پاکستان میں 8 یا 9 گھنٹہ, یہاں کم سے کم ایک آدمی کو اپنا گھر چلانے کے لیے, اور پھر پاکستان میں کیونکہ ذہن میں رکھیے گا وہ 2 گھر چلا رہا ہے, اور اگر اس کے یہاں بیوی بچے بھی ہیں تو پھر اس کے لیے اور بڑے مسائل ہیں. تو یہ معاملے میں اس کو ظاہری بات ہے 12 15 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. وہ 7 دن کام کرتا ہے, اس کے یہاں جمعہ ہفتہ چھٹی نہیں ہوتی, اس نے 7 دن کام کرنا ہے, اس نے بے تحاشا محنت کرنی ہے. اور پھر یہاں یہ نہیں ہے افسری بابو تو ہوتے نہیں, ہم جو زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں یہاں وہ باقاعدہ مزدوری کہہ لیجئے کہ اگر وہ ایک اسٹور میں بھی کام کر رہے جو کہ میجر کام یہاں پہ اسٹوروں کا ہوتا ہے, تو وہ پھر کولر بھی بھرنے ہیں, اس نے ماپ بھی کرنا ہے, اور اس نے پوری صفائی بھی کرنی ہے, شیشے بھی صاف کرنے ہیں, وہ A to Z ساری محنت کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے محنت آف کورس یہاں کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے, بے تحاشا. لیکن ایک بات ہے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ڈالر میں کماتے ہیں, اور یقینی طور پہ ہم جو ہے ڈالروں کے پیچھے پوری پاکستان کی حکومت کیا عوام بھی بھاگ رہی ہے. تو وہ جب ڈالر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, جب آپ کماتے ہیں ڈالر ہاتھ میں آتا ہے, جب ایک پاکستان میں کام کرتے تھے تو روپیہ ہاتھ میں آتا تھا, تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیے مقصد تو یہی ہوتا ہے یہاں پہ, میں بھی جس مقصد کے لیے پاکستان سے نکلا تھا, یہاں جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں وہ کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اور ایڈونچر کرنے نکلے, ان کے لیے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو چلا سکیں, گھر کی جو ہے وہ ضرورت پوری کر سکیں, بہنوں کا خرچہ, والدین کا خرچہ, یہ ساری چیزیں, پڑھائیوں کے یہ ساری چیزیں بل پے کر سکیں. تو وہ ڈالر کی خوشی اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ ڈالر واپس جا کے کچھ کر سکے. اب آج کے دور میں تو وہ ڈالر جب آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے, وہ وہاں جا رہا ہے, تو وہ ڈالر کچھ کر نہیں رہا, اس سے جو ہے وہ خوشی کہہ لیجیے, وہ اور اسٹرگل بڑھ گئی ہے یہاں پر کہ جو پہلے 12 گھنٹے کام کرتا ہے اس کو 15 گھنٹے کام کرنا پڑا ہے, 15 گھنٹے کرنے والے کو 16-17 گھنٹے کام کرنا پڑا ہے. تو اس کے تو اگر آپ یہاں پہ نارمل آدمی کا حالات دیکھیں تو اس کے تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان معاملوں سے. تو ڈالر کی خوشی اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ جو اس کی تکلیف ہے نا, جب وہ اس کے واپس جانے کا معاملہ, وہ پھر دوسری بار چھٹی نہیں جا سکتے. اب آپ نے یہاں اگر میں 2 مہینہ چھٹی چلا گیا تو میرا یہ گھر کون خرچہ بھیجے گا؟ تو یہاں یہ سمجھ لیے کہ جیل کاٹنے والے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے, گھر سے باہر نکلنا, وہی کام کرنا ہے آپ نے جو کرنا ہے, اس کے بعد کوئی اور آپ کے کوئی ریلیف نہیں ہے. پاکستان کی جو حالات ہیں, آپ کے بھی علم میں ہوگی یہ بات کہ پاکستان کی جو حالات ہے, میرا خیال ہے کہ نوجوان طبقہ تو خاص طور پہ, یا جس کو بھی اپرچونٹی مل رہی ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ امریکہ ہو گیا یا یورپ سائٹ پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ایبروڈ آنے میں؟ ارے صاحب یقین کیجئے کہ جن لوگوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا, دور دور کے بھی جو دوست رشتہ دار تھے, وہ بھی اب منتیں کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح بلا لو. اب ان کو اگر سمجھاؤ, یہ کہو کہ بھائی تمہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی ایسے حالات نہیں کہ یہاں آؤ گے کل اور سارا جو ہے وہ سب سبز باغ ہو جائیں گے, سارا کچھ ہرا ہی ہرا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی تم کیا کر رہے ہو اتنے سالوں سے. بات یہ کہ دور کے جو خواب ہوتے ہیں سوانے ہی ہوتے ہیں نا, ان کو بالکل دور, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ آف دی فینس. تو وہ بالکل ٹھیک مقول ہے, لیکن قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے بلال بھائی, قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے. یہاں کے جو حالات ہیں, اگر آپ کسی سے پوچھیں کتنے لوگ خوش ہیں یہاں پر, چاہے بزنس, جو آدمی بزنس بھی کرتا ہے نا, یعنی یہ نہیں کہ صرف چلو نوکری پیشہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے, جو بزنس کرنے والا ہے وہ اپنے بزنس میں خود گھنٹے لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے سو رہا اور نوکر کام کر رہے ہیں, یہاں پہ وہ حساب کتاب نہیں ہے, اس نے بھی گھنٹے ہی لگانے, اس نے بھی وہی محنت کرنی ہے جو ایک نارمل آدمی کر رہا ہے. تو ریلیف تو ہے ہی نہیں کسی طرح سے بھی. کسی طرح نہیں. میں ذرا سا نقی صاحب سے پوچھوں, نقی صاحب آپ جائیں گے باہر, آپ کو اپرچونٹی ملے تو؟ میں جا کے واپس آ چکا ہوں, میں امریکہ گیا تھا, سیٹل ہو گیا تھا, لیکن بالکل دل نہیں لگا, واپس پاکستان آ گیا. پاکستان جنت ہے اس وقت, صحیح معنوں میں, بڑی مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, اس سے زیادہ آرام دنیا کی کسی کنٹری میں نہیں ہے جتنا ہم لوگ. تو لوگ جو پاسپورٹ آفس کے پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہیں, جی, تو وہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں پریشان ہے, بے روزگاری بہت سے لوگوں کے پاس روزگاری نہیں ہے نا, وہ کیا کرے, اس لیے اتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, پریشان ہے. لیکن وہاں جیسا بول رہے ہیں, جیسے کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جابس نہیں ہیں, بہت مشکل ہے وہاں پرابلم, کام کرنا 12 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یعنی کہ آپ ایز اے بزنس مین, آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ کو ویزا, ملٹیپل ویزا مل جاتا ہے, آپ چاہیں تو آپ جائیں گے کیا؟ میں ویسے گھومنے پھرنے کی نیت سے جاؤں گا, کاروبار کے رہنے کی نیت سے نہیں جائیں گے. چلے, یہ کامران صاحب ایک چیز ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ذرا مدعے کی طرف آتے ہیں, کہ یہ جو پاکستان سے جو بزنس مین جاتے ہیں, ایبروڈ جاتے ہیں, جی ایبروڈ جاتے ہیں بزنس مین جب, تو ان بزنس مینوں کو وہاں پہ کیا ہرڈلز آتے ہیں؟ دیکھیے صاحب, میں آپ کو, یہ تھوڑا تفصیلی سوال ہے تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں تھوڑا اس کا تفصیل جواب دے سکوں. اس لیے کہ مجھ سے کچھ بزنس مینوں نے بھی کہا تھا, تو وہ بھی میرے بات ذہن میں ہے, لیکن میں اسی کی تناظر میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہرڈلز کیا ہوتے ہیں انہیں, اس لیے کہ یہاں تو بڑے خوشی جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے, آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے. جو بھی بزنس مین یہ پیسہ لے کے آتا ہے, وہ اب یہ اگر وہ حلال کا لے کے آ رہا ہے
تو وہ روپے میں لے کے آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو آپ وہ 300 سے 1 کا فگر ذہن میں رکھیے اپنے, کہ وہ پھر ایک بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی آتے ہیں, وہ پہلی بات تو ہے کہ ان کو یہاں کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ یہاں ہوں چاہے لنڈن میں ہوں. میں سب جگہ کام کیا, یورپ میں بھی کام کیا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی کیا ہے, سب جگہ کر چکا ہوں. تو وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں سرمایہ پاکستان سے, یعنی یہ ذہن میں رکھیے. تو وہ آپ ایک ڈفرنس ذہن میں رکھیے گا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ $1 ملین لے کے نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر اس کو یہاں جو سہارا چاہیے ہوتا ہے یا جہاں جو بیک اپ چاہیے ہوتی ہے, وہ لوکل کوئی بزنس مین کو سپورٹ کرتا ہے. پھر وہ ان کے مقاصد, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے مقاصد میں استعمال بھی ہوتے ہیں, کچھ لوٹ پٹ بھی جاتے ہیں ان معاملوں میں کہ اپنا انویسٹمنٹ لے کے آئے. پھر یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں زیادہ تر, اب یہ سارے پاکستانی نہیں ہے, ہمارا تو زبان کا مسئلہ ہے, ہم جو پڑوسی ملک ہے وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں. تو انڈیا والے زبان تو ہمارے یہاں زیادہ تر, یہاں امریکہ میں اور برطانیہ میں ایک بڑی تعداد انڈین بزنس مین ہے جن کے ساتھ جو بلاتے ہیں کہ جی اپارچونیٹی دے رہے ہیں آپ کو, اس کے بعد وہ آپ کو لے آتے ہیں. آپ کے جو رہی سہی جو کمائی ہے وہ بھی اس میں چلی جاتی ہے. تو میجورٹی یہاں پہ یہی ہوتا ہے, فراڈ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں پاکستان سے آنے والے. اس کو پیپر ورک قانون کا ذرا پتہ نہیں ہوتا ہے, کس طرح سے کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہے, بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بیچارہ اپنی جو زندگی بھر کی کمائی لے کے آیا, جو چلتا ہوا کاروبار لے کے آیا یہاں پہ, اس کے بعد یہاں آ کے کسی شخص کو مل لیا وہ, اور وہ پھر جو ہے وہ اس کے تمیز نہیں کرتے, اور وہ اس کا جو ہے وہ ساری زندگی کی کمائی جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس, پھر وہ بیچارہ جن حالات میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں وہ بس دیکھنے والے حالات ہیں اس کے. اچھا, کچھ ایسے بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا محاذ ہے, تو اس میں کچھ دشمن ممالک کے لوگ بھی, ان کی ایجنسیز بھی یا ان کے بھی لوگ جو ہے وہ ہرڈلز پیدا کرتے ہیں تاکہ پاکستانی جو بزنس مین ہیں وہ ڈسہارٹ ہوں یا ان کو نقصان ہو, یا ان کو کچھ ایسے الزامات لگا کے ان کو اسٹیک کر دیتے ہیں یا ان پہ کوئی قانونی پابندیاں لگوا دیتے ہیں. ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ بلال بھائی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. اب آپ نے کر دیا تو میں جواب دے دیتا ہوں. میں تھوڑا خود بھی ہچکچا رہا تھا, لیکن یہ کہ چونکہ آپ کی طرف سوال ہے انشاءاللہ, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے میں شکایت کی تھی, میں جواب دے سکوں اس کا انشاءاللہ. تو دیکھیے صاحب, یہ معاملات میں آپ کو مثالیں بھی دینا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. اس میں میرے پاس تو ایک لسٹ ہے لوگوں کی. جی جی, جیسے پاکستان سے جابر موتی والا صاحب آئے تھے, ان کو لنڈن میں بزنس مین ہے, پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین ہیں, وہ لنڈن آئے, ان کو ایک سازش کی, گرفتار کر لیا گیا, ان کو پھنسا دیا گیا جعلی کیسوں میں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جیل میں رہے, 3 سال 3.5 سال جیل میں رہے. ان کو ایکسٹرڈائٹ کر رہے تھے لنڈن لے کے, لنڈن سے ایکسٹرڈائٹ امریکہ لے کے آیا جا رہا تھا, صرف پھنسایا گیا. فیبریکیٹڈ کیسز میں, جعلی کیسز میں پھنسا دیتے ہیں. کیوں پھنسا؟ بڑا ایک بہت بڑا نام بلال بھائی, پاکستان کے آصف حفیظ بھائی جو ہیں, بہت مشہور بزنس مین پاکستان کے, لنڈن میں ہوتے ہیں, یو کے بیس ہیں. ان کو 2019 میں جو تھا وہ ان کو کیس میں پھنسایا گیا, جعلی کیسز میں. صرف ان کی سزا یہ تھی کہ وہ پاکستانی ہیں, ان کی سزا یہ تھی, ان کا جرم یہ تھا صرف اور صرف کہ وہ پاکستانی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے جیسے یا اور بھی, میں ایسے میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں, چلے جیسے ایک بہت مشہور اکبر آصف صاحب ہوتے ہیں لنڈن میں, وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے, بڑے پروڈیوسر کے بیٹے ہیں وہ, بہت بڑے ڈائریکٹر, انڈیا کی بڑی مشہور فلم مغل. اب وہ ان کا کام ہی یہی ہے, وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہمارے بزنس مین ہیں, پولیٹیشین بھی, اس میں صرف بزنس مین ہی نہیں ہے, پولیٹیشین بھی ان کے پاس آتے ہیں, وہ جی دعوتیں کرنا, وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے, فلیش لائٹ دکھانا, بڑا جی میرے یہ بزنس, پھر اس کے بعد آپ کو لور ان کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پیسے کو کس طرح ہتھیانا ہے, کس طرح کھانا ہے. اور اس کے بعد آصف حفیظ صاحب آج لنڈن میں تھے, جیل میں ان کو اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کیا گیا امریکہ. ایک منٹ رکیے گا, آصف علی صاحب کی تعارف کروائیے گا. آصف علی صاحب کیا کام کرتے تھے؟ آصف حفیظ صاحب جو تھے جی, امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا کام تھا ان کا, یہ بہت بڑا نام امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کا کام تھا, سونے چاندی کا بھی, تجارت کا, اور یہ خاندانی, مطلب یہ ایسے, یہ انہوں نے یہی نہیں کیا بلکہ جدی پشتی بزنس مین ہے, ان کا بہت بڑا کام تھا لندن میں. اور ون آف دا, مطلب ایسے کہیے کہ گریڈ اے جس کو کہتے ہیں نا, اول درجے کے بزنس مین میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, اور تجارت کا. اور ان کو جو انہوں نے الزام جو لگایا, وہ تجارت آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے ظاہری پتہ تعلقات اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان کو انہوں نے کر دیا جی یہ اسمگلر ہے. تو بناؤ باللہ, ایسے کیس میں شریف آدمی, انتہائی بہترین آدمی کو انہوں نے اسمگلر کر کے جو ہے وہ کیس میں پھنسا دیا. اسمگلر بنایا کیوں؟ کیا کیونکہ ایسی کوئی واقعات ہوئے تھے, کوئی شواہد تھے یا کوئی مسئلے تھے؟ شواہد نہیں حضرت, یہ معاملہ جو ہوا, یہ دیکھیے وہی تھا پڑوسی ملک, یہ جو انڈیا سے جو تھے وہ جیلسی نمبر 1, تو تب سب سے بڑی بھی جیلسی, ان کو سیٹ اپ کرنا تھا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. یہ تو ایک $400 ملین کی ایک انڈین را کی ایک بہت بڑی کنسپیریسی, اس کو کنسپیریسی تو نہیں ہے, یہ تو خیر خبر ہے, اب تو پہلے کنسپیریسی تھی کچھ سال پہلے. تو ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے جو بڑے بزنس مین ہیں جتنے بھی دنیا بھر میں, اور اس میں تقریباً ان کے جو تھے وہ 85 جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کے نام انہوں نے اس لسٹ میں رکھے تھے کہ ان کو جو ہے وہ ہمیں فارغ کرنا ہے. کیوں؟
وہ پاکستان کی جو آپ کی معیشت اس کی شہر گیم. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم جو چھوٹے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ وہ 2 5 10 $100 کما کے وہی بیچتے ہیں. یہ لوگ جن کا کام ملینز اور ملینز آف ڈالر میں تھا, یہ ریمیٹنس جاتا ہے پاکستان, تو ان کو کیا یہ کمر توڑنی تھی؟ پاکستان کی کمر کس طرح توڑیں گے؟ تو انہوں نے یہ ایک 85 لوگوں کی لسٹ بنائی اور اس کے بعد انہوں نے سیٹ اپ شروع کیا, اور پھر کس طرح سے اپنے پنجے کا, تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسے آصف بھائی کو جو تھا, انہوں نے یہ جو تھا ایک وکی گوسوامی نام کا ایک آدمی ہے, وہ بھی بدنام زمانہ ہے, اس کے ذریعے ان کو سیٹ اپ کرایا گیا. پھر اس کے بعد اکبر آصف تھا, یہ جو کے آصف کا بیٹا ہے, یہ جس نے مغل اعظم بنائی, اس نے اپنے لیا, اور اس کے بعد ان کو جھوٹ کچھ باتوں میں کچھ خامخواہ کے ریکارڈنگ, کچھ ایسی زومانے باتیں کر کے ریکارڈنگ کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یا انہوں نے MI6 کو دیا گیا کہ یہ جی فلاں یہ کام کرتا ہے صرف اور صرف. اور دوسری بات ایک بھی یہ بھی بات رکھیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ جو ایجنسیاں ہیں وہ ہمارے پاکستان والوں پہ اتنی رحم نہیں کرتی. ان کا تعلق, وہ زیادہ تر جو کام کرتی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں, تو وہ ان کی سنتے ہیں. تو جب یہ لسٹوں دیتے ہیں ہمارے لوگوں کی اور ان کے نام پر جب پھنسانے کو دیتے ہیں, تو وہ بھی اس پر جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے خلاف پھر وہ شواہد وغیرہ نہیں دیتے, کیونکہ شواہد ان سے لے لیتے ہیں. اور ہمارے ان پہ الزام کیا منی لانڈرنگ کا لگتا ہے؟ دیکھیں کیا ان پہ جو الزام لگتا ہے پاکستانی جو بزنس مین جاتے ہیں, منی لانڈرنگ تو منی لانڈرنگ اس طرح ہر ایک پہ لگاتے تھے, یعنی بیچارے نے پیسہ بھیجا ہے فلانا فلاں, اپنی محنت کر کے پیسہ بھیجا. اب دیکھیے یہاں پر ایک ہے کہ کہتے ہیں کہ جو برڈن آف پروف جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, برڈن پروف آپ کو کرنا. اب مجھے اٹھا کے اندر کر دیا, تم پہ $10 ملین کی منی لانڈرنگ ہے. مجھے جابر بھائی پہ بھی یہی کیس بنایا تھا, الزام یہی لگاتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستانیوں کو تو سب سے زیادہ منی لانڈرنگ پہ کیا ہوا ہے نا بھائی. دیکھیے اگر آج مجھے اٹھاتے, میں نے گھر بھیجے پیسے بھیجا $1,000, مثال کے طور پہ میں نے $1,000 گھر بھیجا, ٹھیک ہے, اور اب یہ کیا کریں گے اگر مجھے لے جاتے ہیں اس کے بعد کہ بھائی تم نے $1,000 کہاں, اس کے پروف لے کے آؤ اور یہ لے کے آؤ, اب برڈن آف پروف تو میرے اوپر ہے. اب میں $1 ملین کا وکیل کہاں سے کروں گا؟ مجھے اس 1,000 کے لیے مجھے $1 ملین کا وکیل چاہیے. فیڈرل وکیل جو ہے وہ $1,00,000 سے کم تو بات بھی نہیں کرتا. اس کے بعد مجھے ساری زندگی یہ بھگتانا پڑے گا, میں جیل میں پڑا ہوں, اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں, اور اندھا قانون ہے. آصف بھائی کا بھی یہی حساب کتاب ہے کہ ان کو لندن سے ایکسٹریڈائٹ کر کے امریکہ لے گئے بغیر شواہد کے, کوئی پروف نہیں, کچھ نہیں, ان کو اٹھا کے لے گئے صرف انڈین ایجنسیوں کے کہنے پر, اور آج وہ نیو یارک کی جیل میں بیٹھے ہیں. تو اب ان کی مطلب یہ کیا کیسے چھوٹیں گے, کیا سزا ہوئی ان کو؟ اب دیکھیے ایک بہت مشکل کیس ہے, دیکھیے کوئی آسان چیز تو ہے نہیں ہے وکیل کیے ہوئے, لیکن یہ کہ یہ وکیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ابھی ہم تو کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ فیملی صرف دعا کرتی ہے, ہم لوگ یہاں بیٹھ کے دعا ہی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ, ایسے شخصیات جن کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی, اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے بلال بھائی. یہ ایک دو نام تو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ لے دی, ایک لمبی لسٹ ہے. مطلب کچھ لوگوں کے شواہد آ گئے, سامنے آ گئے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمنامی میں ہیں, بہت سارے لوگوں کے قصے ہمیں پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے معلوم نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. خیر بہرحال نقی صاحب یہ جو قصے سنا رہے ہیں, یہ تو حیرت ہو رہی ہے مجھے, تو ایز اے بزنس مین ہونے کے ناطے جی کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ, اس لیے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں پاکستان پیسے بیچتے ہیں, تو یہ را کا ہی کام ہے کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, ان ہر چیزوں میں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیں جہاں پاکستان میں کوئی ہنگامے مسئلہ تو یہی لوگ ہوتے ہیں, تو یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ہم ترقی کر پائے, تو ہمارے مین جو بزنس مین ہیں ان کے لیے ہڈل پیدا کرتے ہیں کہ وہ باہر بھی کام نہ کر سکیں. بالکل اسی طرح کر رہے ہیں, تاکہ یہ نہیں چاہتے. ہر کنٹری میں آپ دیکھ لیں انڈین یہ چاہتا ہے کہ بس ہم ہی رہیں, پاکستان کہیں بھی. لیکن ایک بات ہے, جیلسی ہے, اور ویسے بھی نہیں, وہ سب کچھ یہ جو آصف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, حیرت ہو رہی ہے کہ مطلب اس طرح سے مطلب یہ پوچھنے والا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ لمبی لسٹ ہے. ہاں لمبی لسٹ ہے, 84 کچھ بندے بول رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب کچھ صحیح ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ مطلب یہ کہ مخالفت ہے انڈیا کی, اور انڈیا ہمارے خلاف کرتا ہے, لیکن ہمارے تاجر بہت معذرت کے ساتھ, ہمارے پاکستانی تاجر جو ہے وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ جھکا ہوا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے تجارت کھول دو, انڈیا سے 2 طرفہ تجارت ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود تو یہ بھی ایک بڑا افسوس کے مقام ہے. لیکن اس کا جواب لوں گا میں آپ سے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مجھے. ناظرین اس وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو نقی صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے, اور کامران فریدی صاحب جو ہمارے اسکائپ میں امریکہ میں موجود ہیں ان سے بھی جواب لیں گے. ایک چھوٹے سے وقت کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ساتھ رہیے گا. پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہے. پروگرام آپ یقینی طور پر دیکھ بھی رہوں گے کہ اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی کہ مقامی تاجروں اور مقامی جو ہمارے عوام ہیں ان کے تاثرات, یا جو ملک کے اندر بے چینی ہے, ہم روزانہ صبح اٹھ کے اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں, اپنے حالات کو ہم کوستے ہیں,
اپنے نصیب کو کوستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک پر رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو کہ پاکستانی، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف ملک ممالک کے حصوں میں رہتے ہیں، اور جب وہ رہتے ہیں تو وہاں پر کیا اسٹرگل ہوتا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے. انہیں اپنوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے، غیروں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں صرف اپنوں سے لڑنا پڑتا ہے، غیروں سے نہیں لڑنا پڑتا. لیکن باہر جانے کے بعد ہمیں غیروں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. اس کی کہانی کامران فریدی صاحب نے جو بتائی اوورسیز میں، جو امریکہ میں ہیں، ہم مزید بھی ان سے گفتگو کریں گے. لیکن وقفے پہ جانے سے قبل میں نے نقی صاحب سے ایک سوال کیا تھا. اس کے باوجود ہم تاجر پاکستانی انڈیا سے تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ الگ بات ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سے آئٹمز ہیں جو انڈیا میں سستے پڑتے ہیں پاکستان لانے میں، بہت سے یہاں سے وہاں جانے میں. تو ہمارے لوگ تو ہیں پرانے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ پاکستانی ایسے ہیں جن کے ماموں، چاچا، خالہ، جی ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک رشتہ آبا ہے اجداد. ان سے. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ویزا کھلے، انڈیا آئے جائیں، آپس میں پیار محبت پیدا ہو. لڑائی جھگڑا تو ہم چاہتے ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کے کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتر نہ ہوں. مطلب کہ کون چاہتا ہے؟ لیکن پاکستانی تو نہیں چاہتا، پاکستانی تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مل جل کے رہیں. پاکستانی تو چاہتے ہیں کہ دوستانہ کاروبار بھی کریں، اور بہت اچھا ہے کاروبار. پیاز، آلو، کرکٹ میچ کے چکر میں، بالکل کرکٹ میچ کے چکر میں کتنے زیادہ ٹینشن کیا کہ جناب ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونے والی تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے اور پاکستان آنے سے منع کرتے ہیں. یعنی کہ ایک تعصب ہے. لیکن ختم ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ بہت معذرت کے ساتھ ہمارے تاجر جو ہے، ملکی تاجر جو ہیں، وہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف کچھ زیادہ ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس، مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہمارے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا کچھ بھی ہو لیکن ہمیں منافع ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بہت سی چیزیں ہمیں چائنا سے اور دوسری جگہوں سے لانے میں مہنگی پڑ رہی ہیں. بہت سے آئٹم ہیں انڈیا میں سستے ہیں، اس لیے کہ فاصلہ بھی کم ہے. نہیں تو انڈیا کو بھی یہ بات پتہ چاہیے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان سے سستی ہیں. بالکل. اچھا، کیمیکلز بہت سے انڈیا میں جو بہت سستے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی امپورٹ ہونی چاہیے، اور کاروباری سلسلہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ پابندی لگائی جائے، اس کو کھولا جانا. لیکن کامران فریدی صاحب کی باتیں سن لی نا، وہ تو بالکل. دیکھیں، یہ تو را کا سلسلہ ہے. یہ تو ہمیشہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے، ہر وقت وہ چاہتے ہیں پاکستان میں فساد ہو. ہماری آرمی جو اس وقت دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے، اس سے اچھی آرمی کہیں نہیں ہے. ہمارے بارڈروں کو ان کے خلاف کوئی یہاں سے لوگوں وہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے ہمارے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، فیس بک پہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو ان کا تو سلسلہ کاری ہے، جبکہ پاکستان سے اچھی آرمی نہیں ہے. اور آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز تھے وہ تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ یورپ سائڈ سے چل رہی ہے یا انڈیا سے چل رہی ہے خلاف، اور لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش. ایون کہ افغانستان سے بھی جو طالبان کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ را کے حوالے سے. لیکن بہرحال اتنی زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود ہمارے تاجروں کا انڈیا کی طرف جھکاؤ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسی وجہ سے ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم کاروبار کریں. جی کامران صاحب، یہ جو آپ نے بات سنی ہوگی نقی صاحب کی، جو میرا سوال ان سب کے باوجود پاکستانی تاجر جو ہے انڈیا کی جانب تھوڑا سا ان کا نرم رویہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ تجارت کھلے اور ان کے ساتھ تجارت کا آمد و رفت بھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بہت میں آپ کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ ہر جگہ ایک انفلوئنس ہوتا ہے. اگر کوئی تاجر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی، دیکھیے یہ ایسا نہیں کہ پیاز آلو جو ہے وہ صرف انڈیا سے ہی آتا ہے. میری بھی اسٹڈی ہے اس میں، یہ تھائی لینڈ سے بھی آتا ہے اور ممالک ہیں جہاں سے سستا مل جائے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ایران سے آتا ہے، بے شک ایران سے بھی آتا ہے. لیکن اچھا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے والے جو ان کے تعلقات، جیسے یہ باہر بیٹھے ہیں، یہ جیسے میں نے نام لیا چند آپ کے سامنے، آصف جیسے اکبر آصف صاحب جیسے، یا اس قسم کے اور کریکٹر جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں ہم نہ صرف ہمارے تجارتی اور بزنس مین بلکہ سیاسی لوگوں کو بھی یہ اپنے زیر اثر لیتے ہیں. ان کو ساتھ یہ کھانا کھلا دیا، پارٹیاں کرا دی، یہ کرا دیا. اس کے بعد جو ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو پاکستان میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ بین تھا انڈین موویوں کے اوپر، یہ اب سے تقریباً بشارت صاحب کے دور میں جو کھلا، یہ کس طرح یہی انہی قسم کی انہوں نے ہی فرمائشیں کی تھی. ان کی فرمائش پر انہی کی پرچی کے اوپر وہ بین کھل گیا. اس سے فائدہ کس کو، وہ نقصان کس کو، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں سیاسی طور پر بھی، اور دوسرا بچ کو وہ یہ کہہ لیجئے کہ تھوڑا وہ پارٹیاں وہ رنگ ونگ دیکھ کے تھوڑا سا ان کے اوپر اثر میں آ کے وہ ان کے مقاصد کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں براہ راست کہہ رہا کہ یہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ را کے ایما پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا.
ممکن ہے ان کو نہ پتا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے، ہم اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اپنا فائدہ دیکھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. مطلب یہ دیکھیے صاحب، یہ جو مقاصد ہے یہ را کے مقاصد ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ سیاستداں بھی انوالو ہے، کہ سیاستداں کو وہ ان کے مفادات کو پورا کرتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کو، کہ وہ باہر سے وہ ڈکٹیشن لینے کے قابل، مطلب کہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ میں یا ریکوٹیک میں جتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں، اگر ان منصوبوں کو ہی اگر فل طور پہ اگر چلا دیا جائے تو ہمیں نہ تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک پہ جانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہی سیاستداں ہیں جو کہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، پالیسی میکنگ نہیں کرتے. کن کے اشاروں پہ کرتے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بیرون الاقاؤں کے اشاروں پہ یہ آگے نہیں بڑھتے؟ صاحب یہ جو اشارہ، تو یہ کہہ لیجئے کہ اشارہ بعض دفعہ اشارتاً، بعض دفعہ کچھ مجبوریاں، یعنی کچھ لوگوں کی، اور یہ بھی ایسے بھی واقعات ہوئے، میں محدود الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، کچھ ایسے بھی واقعات ہوں کہ ہمارے کچھ لوگوں کی غلط صورت ویڈیو بنا لی، کچھ ایسے معاملات میں ان کو انوالو کر دیا گیا. اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ پھر مجبور ہو کے، بات مجبوری کے عالم ہے، ان کو پتا ہے کہ ملک کو نقصان، لیکن وہ اپنی ذات اور مفاد اور میرا نام کیا ہوگا، میں جو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، میرے سامنے کچھ بلیک میل بھی ہوتے. ایسا بھی ہے کہ یہ دونوں طرف وہی نہیں ہے کہ کچھ چند روپے کا ہی فائدہ ہے، جہاں پر روپے سے نہیں کام چلتا وہاں بلیک میلنگ ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، 20-25 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اچھا چلے، امریکہ میں تو آپ کافی طویل عرصے سے موجود ہیں. امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی سیاستداں ہیں، ان کے پاکستان کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں صاحب، ہم تو سپوزبلی یعنی ہونا جو یہ، یعنی جو اعلان جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے پارٹنرز ہیں ٹیررزم میں، جو قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ کبھی ہمارے نہ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، ہم یعنی وہ ہمیشہ ایک دہشت گرد، ایک تھرڈ کلاس داڑھی والا آدمی تو بالکل چھوڑ دیجیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو آدمی کہیں اس کو پتا ہو کہ نماز پڑھتا، اس کو قریب اس کا تو ٹھپا لگ ہی گیا، چاہے اس نے زندگی میں کبھی اس طرف نہ دیکھا. تو وہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں وہ نہایت ہی بدترین رویہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا، اب دیکھیے کمالا ہیرس ہے ابھی جو آ رہی ہے، یہ اللہ نہ کرے آئے بہرحال، یا اس کے علاوہ نکی ہیل، یہ سارے انڈین، اتنی خطرناک انڈین لوگ یہاں پر موجود ہیں. انڈین نژاد ہے، انڈین نژاد ہے، یہ انڈین نژاد. لیکن یہ نژاد جو ہے نا، یہ حضرت جی، یہ نژاد میں ہی فساد ہے، یہ فساد نژاد ہے. رشی سونک وہ بھی انڈین نژاد تھا. تو میرا کہنا مطلب انڈیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، جو ان کے نژاد ہے، ان کے لوگوں کو سیاست میں اتنا زیادہ ایکٹیو کرتا ہے ایبروڈ میں یا امریکہ میں، یورپ میں، کہ وہ پھر تو پاکستانی کمیونٹی کیوں نہیں کرتی آگے اتنا؟ دیکھیے صاحب، یہ ہمارا ایک ڈیلیما کہہ لیجئے کہ ہم جس وسائل، جن حالات سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس وسائل وہ نہیں ہوتے. ہم پہلے ہی لٹے پٹے آتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ہے، میں اپنے آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے گھر پیسہ بھیجنا ہے، اب میں اور کس فکروں میں جاؤں گا جب مجھے پتا ہے کہ مجھے آج گھر چلانا ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، میرے پاس ٹائم کم ہے، تھوڑا سا ایک اہم چیز تھی جو میں بات کروں گا، یہ FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان کے لیے تھا، جو کہ اللہ اللہ کر کے ہٹ گیا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ، انڈیا یا جو یہودی لابی تھی وہ پاکستان کو انہوں نے جان بوجھ کے پھنسایا تھا، یا یہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں پھنسنے کے بعد 100 سال تک جو ہے وہ بالکل پتھر کے زمانے میں چلا جائے؟ نہیں صاحب، یہ تو ایک بہت بڑی سازش جو پاکستان کی، جو جابر موتی والا صاحب کا جو اریسٹ ہوا تھا، وہ اسی سازش کا تانا بانا تھا کہ پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کیا جائے. یہ تو انڈین ایک پروپوزل تھا جو انہوں نے FBI کو دیا، اور FBI نے اس پہ عمل پیرا ہوا. یہ کیس بنایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ. اس کیس پہ بہت بڑا کیس تھا یہ، الحمدللہ فیل ہو گیا یہ کیس، جابر موتی والا صاحب ریلیز ہو گئے. تو ان کا مین جو مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کر دیا جائے. یہ پروپوزل را کا پروپوزل تھا، آن دا ریکارڈ، آن دا پیپر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے، یہ ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں سارے. اور اس کے بعد FBI نے باقاعدہ ایک کیس اوپن کیا ہوا تھا جس میں FATF کے لوگ ساتھ میں ملائے ہوئے تھے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری قرار دے کے اس کو FATF میں بلیک لسٹ کر دیا جائے، اور اس کے بعد معاشی طور پہ اس کو برباد کیا جائے. اس کا ایک پہلو سب سے بڑا یہ تھا، اس کے علاوہ FATF کے علاوہ، کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی بری نظر تھی ہمیشہ سے. انڈیا کی بھی ہے، امریکہ کو بھی کھلتا ہے، اس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ. تو ان کو یہ بھی تھا کہ اگر ایک بلیک لسٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے اثاثے محفوظ نہیں ہیں. بالکل بالکل. اچھا، میں آپ آتا ہوں آپ کی طرف، میں ذرا نقی صاحب کی طرف جاؤں. نقی صاحب جی، ٹائم کم ہے نا،
مجھے یہ بات بتائیے کہ ایز اے پولیٹیشین بھی ہے، ماشاءاللہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، آپ سماجی رہنما بھی ہیں، 3 in 1 ہے، 3 in 1 ہے، تو 3 in 1 ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ہے اس وقت تو بڑا کرائسس سے گزر رہا ہے، ابھی تو گزر رہا ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا، حالات بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اگر ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا کچھ چیزوں پہ۔ دیکھیں گوادر ہمارے پاس ہے بہترین، اگر یہ گوادر کو یوز کر لیں اور گوادر کو اوپن کر دیں تو ہمارے بہت بہتر، ڈیپ سی ایسی ہے ہی نہیں، اور یہ انڈیا نہیں چاہتا، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ گوادر بنے، تو اگر یہ بنتا ہے ہمارے بہت زیادہ یہ معاشی حالات جو خراب ہیں یہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ مطلب کہ آپ پر امید ہیں؟ بالکل پر امید ہے انشاءاللہ، اور ہماری جو پارٹی ہے اس وقت، ہمارے جتنے لیڈران ہیں ان کی کوشش ہے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے۔ ایک سماجی رہنما ہونے کے ناطے مجھے جلدی سے بتا دیجیے گا کہ غربت میں کتنا اضافہ ہوا؟ غربت ہاں بہت زیادہ، اس لیے کہ پہلے مانگنے والے کم تھے، مانگنے والے زیادہ ہو گئے۔ کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، ہمارے پاس تو ڈیلی فون آتے ہیں لوگوں کے، پریشان حال ہے، وائٹ کالر تو کسی سے کہہ نہیں سکتے، مطلب جو حالات چل رہے ہیں، بالکل بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی اس وقت، پریشان، اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو بڑے کرائسس سے ہم گزریں گے۔ جی کامران سمیع صاحب، مجھے آخر میں چلتے چلتے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے پاکستانی عوام کو جو کہ باہر جانے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں؟ بس بھائی میرا تو سب سے بڑا، میں تو یہ چکی سے گزر چکا ہوں، پی سی بھی ہے، میرے گھر کے اور بھی لوگ ہیں جو چکی پیس رہے ہیں، تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ بھائی اپنا وطن جو ہے نا وہ اپنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس وقت گئے ہوں گے آج سے 40-45 سال پہلے، تو اس وقت تو حالات بہت بہتر ہوں گے، مطلب کہ اس وقت تو حالات ایسا نہیں ہوں گے کہ پاکستانی سے اتنی نفرت بھی نہیں تھی اور اتنا زیادہ سیاسی طور پر کشیدگی بھی نہیں تھی، تو اس وقت کے حالات تو اچھے ہوں گے۔ ابھی کی بتائیں کہ ابھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بے شک بھائی، بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ملک کو اگر وہی ڈاکٹر وہی انجینئر وہیں سے پڑھ کے یہاں آ کے خدمت کرے گا تو پھر وہاں کون کیا کرے گا؟ تو بھائی تھوڑا کھا لو، سکھ میں کھا لو، میں تو یہ کہتا ہوں، یقین کرو ہر پاکستانی جو یہاں پہ رہتا ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے کس طرح پاکستان چلا جائے، ان کے آہ نکلتی ہے سینے کسی طرح پاکستان چلا جائے، اس کے لیے سے بڑی خوشی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی اپنی خوشی سے یہاں نہیں رہتا، مجبوریاں ہیں انسان کی، ان مجبوریوں میں رہتا ہے، تو یہاں لوگ آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دور کے ڈول ہیں یہ واقعی سہانے ہیں، آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک چکی آسان نہیں ہے، یہ جیل کی چکی ہے جو روز پیسنی پڑتی ہے، نہ نیند آتی ہے میرے بھائی، نہ بھوک لگتی ہے یہاں آنے کے بعد، اس کے بعد وہی ہے، بس ذلت کی زندگی ہے۔ تو یہ پیغام ہے آپ کا پاکستانی عوام کے نام پہ کہ وہ اپنے ملک میں اگر سیٹل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بھی اسکل ہے، تو ملک میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیں۔ اور بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں، اگر لوگ یہاں جتنی محنت وہاں کر رہے ہیں نا، یہاں کریں تو یہاں بھی بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے جو آجر ہیں نا، مالکان جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ایماندار نہیں ہوتے نا یار، کہ وہ بھی وقت پہ تنخواہ نہیں دیتے، وہ بھی پریشانی، یہی وجہ ہے، لیکن باہر ایزی نہیں ہے، صحیح بول رہے ہیں، بہت مشکل۔ کامران فریدی صاحب، بہرحال آپ نے اسٹرگل کی، کچھ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ یا یورپین یا وہاں پر آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر تو پوری دنیا کی مطلب کی سرگرمیاں ہیں، اس کے حوالے سے بتا دیجیے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے 2 لفظوں میں جلدی۔ دیکھیں جی، ہم تو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ دشمنوں میں گھرے ہیں، بڑا نازک وقت ہے، بہت ہی نازک وقت سے گزر ہے پاکستان، حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کاروائیاں پڑوس سے بھی، افغانستان کی طرف سے بھی جو اب بڑھ گئی ہیں، اس طرف آنے شروع میں بڑھ گئی، اس کے پیچھے بھی تو سارا کچھ وہی سے ہو رہا ہے نا۔ بے شک بھائی، تو اگر یہ چاہتے تو روک لیتے نا، یہ وہاں سے انخلا تو ہو گیا ان کا، یہ تو امریکہ وہاں سے نکل کے آ گیا اور ہمیں چھوڑ گیا جی ان پریشانیوں کے اوپر، تو میرے یہ دیکھیے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے پاکستان اس وقت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، امریکہ کی کوئی نظر اچھی نہیں ہے پاکستان پہ، ان کی نظر جو ہمارے ایٹمی اساسوں پہ ہمیشہ رہتی ہے، جہاں تک انڈیا رو کا تعلق ہے وہ بہت یہاں پورا اثر ہے، ان کا بہت انفلوئنس ہے۔ مجھے یہ بتا دیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارے آرمی کی طرف سے کہ آپریشن عزم استحکام کی جو شروعات کیا گیا ہے، تو آپ اس کی فیور کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیاں ختم ہوں گی؟ دیکھیے جی، یہ آپریشن پہلے بھی ہوئے ہیں، بس دعا کرتے ہیں ہم تو، میرا خیال ہے میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اتنا دور بیٹھا ہوں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کچھ بہتری کر دے، چاہے وہ کوئی بھی آپریشن ہو، عزم ہو یا عزم ہو، یا کچھ نہ کچھ جو وہ معاملہ نکلا ہے اس سے۔ تھینک یو، بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ کامران فریدی صاحب تھینک یو کہ آپ ہمارے ساتھ رہے،
اسم نقی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے یا اوورسیز پاکستانی کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور یقینی طور پہ چاہے وہ تاجر ہوں، عام شہری ہوں، سیاستداں ہوں، وہ سب کے سب جو جس نگاہ کی طرف دیکھتے ہیں، جس منزل کی طرف دیکھتے ہیں، اس منزل میں جو ہے وہ وفا نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک کو میں محنت کریں اور اسی کو مضبوط کریں. بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.